السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ دنیا اور خطے بدلتے تیور دیکھتے ہوئے تو مودی کو اب اپنے موذی ایجنڈا سے باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ بھارت کی بربادی کا تہیہ کر چکا ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت بھارتی فوج پھٹ پڑی ہے، شدید دباؤ کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی کوئی بھی فوج ایک ڈسپلن کے اندر رہ کے کام کرتی ہے، ریجمنٹیشن ہوتی ہے اس میں۔ حاضر سروس فوج تو اس طرح نہیں بول سکتی، لیکن آپ ریٹائرڈ فوجی افسروں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے نا۔ وہ جب بھی بولتے ہیں تو اپنے جونیئرز کی شکایات یا انفارمیشن پہ بولتے ہیں، کیونکہ فوجی تو آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بھارت کے ٹاپ کے اخبار دی ہندو نے رپورٹ کیا کہ بھارت کے 144 سابق فوجی افسروں نے ایک خط لکھا ہے، اور ایک خط بھارت کی ٹاپ لیڈرشپ کو لکھا گیا کہ معلوم کیا جائے کہ چائنیز فوج اتنے آگے کیسے آ گئی اور بھارتی افواج کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی، آخر وہ کیوں تباہ ہو گئیں، فیل ہو گئیں؟ اور ساتھ ہی ایک ٹائم فریم مقرر کیا جائے کہ اس انکوائری کو لوک سبھا میں پیش کیا جائے تاکہ پورے بھارت کو معلوم ہو سکے کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سب کا اشارہ را اور اجیت دیول کی جانب ہے۔ ساتھ ہی ان افسروں کے خط میں کہنا ہے کہ بھارت کسی ایک جگہ فیل نہیں ہے، وہ سیاسی، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تینوں لیولز پہ ناکام ہوا۔ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ انٹیلیجنس سسٹم کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس وقت بھارت افغانستان سے لے کے بھوٹان تک ہر جانب مار کھا رہا ہے۔ اور ان سابق افسروں میں آرمی، نیوی، ایئر فورس سے کوئی چھوٹی افسر نہیں، بلکہ سابق نیول چیف ایڈمرل رام داس جیسے افسران شامل ہیں۔ اور یہ خط بھارتی صدر، وزیر اعظم، ڈیفنس منسٹر، چیف آف ڈیفنس سٹاف اور تینوں سروسز چیف کو بھیجا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت یا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بطور فوج مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح بھارت کی دنیا بھر میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، جس طرح ہم نے سرنڈر کیا، اس سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کرنل سمیت 20 جوان پونگ ساؤ میں مارے گئے، وہ افسوسناک بھی اور خوفناک بھی۔ اور ان تمام افسروں کا ماننا ہے کہ بھارت فیل ہو گیا، کیونکہ انٹیلیجنس سسٹم نے بروقت فیلڈ یونٹس کو چائنا کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس سسٹم یعنی را کو تو فوری طور پر ریپلیس کیا جائے یا اس میں کوئی اصلاحات لائی جائیں۔ ان افسروں نے بھارت کی سیاسی اشرافیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن جس طرح کے بیانات داغے گئے، جس طرح مودی اور اس کی ٹیم کی جانب سے مزید بے وقوفیاں کی گئیں، جیسے مودی کہتا کچھ اور کرتا کچھ رہا، بھارتی سفیر کچھ اور کہتے رہے اور بھارتی وزیر خارجہ اپنی رام کہانی سناتے رہے، اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ سابق افسروں کے مطابق اس کنفیوژن نے چائنا کو موقع فراہم کیا کہ اپنے تمام اقدامات کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت کی چائنا کے ہاتھوں 1962 میں ہونے والی پٹائی کی رپورٹ، ہینڈسن بروکس بھگت رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کی ماضی کی کیا غلطیاں تھیں۔ اس حالیہ رپورٹ پر بھی ان 144 افسروں نے کہا کہ اس کو بھی فوراً پبلک کیا جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ گزشتہ دفعہ کی طرح اس رپورٹ کو بھی 57 سال کے لیے سیکرٹ کر دیا جائے۔ ان سب کا ماننا ہے کہ بھارت کو جلد سے جلد اپنے ہمسایوں کے ساتھ نئی نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس میں انہوں نے خصوصی طور پہ پاکستان اور چائنا کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ مدعا بھی اٹھایا کہ بھارت کے اندر سورج زدہ علاقوں پر آرمی کو لگانا ٹھیک نہیں۔ آرمی کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، کہ اب وقت آ گیا کہ بھارت کو مسئلوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا جو ماضی میں نہیں کیے گئے، کیونکہ مسلسل ملٹری ڈپلائمنٹ کسی بھی مسئلے کا لانگ ٹرم سلوشن نہیں۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ سورج زدہ علاقوں کو نان ملٹری پولیٹیکل سلوشنز سے ٹھیک کیا جائے۔ وجہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ بھارتی فوج میں اتنی پریشان اور ڈپریشن ہے، پھنسی بھی ہے، کشمیر سے لے کے ناگالینڈ سورج برپا۔ ایک جانب چائنا بھارت کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، دوسری جانب پاکستان بھی ہے، اور اس وقت بھارت کے لیے سب سے بڑا درس چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان ہے کہ پاکستان اتنا خاموش کیوں ہے۔ بھارت کو پاکستان کی خاموشی اندر سے مارے جا رہی ہے۔ بھارتی جرنیلوں کے خیال میں پاکستان چائنا سے مل کے کچھ بڑا کرنے والا ہے، اس لیے اب تو بھارت کو 10 روپے والا اسلحہ 1000 کا بھی مل رہا ہو نا تو وہ فوراً خریدنے کی کر رہا ہے۔ اس وقت بھارتی وزیر اور سیکرٹری دنیا بھر میں پیسوں بھرے بریف کیس لے کے جگہ جگہ اسلحہ مانگنے پہنچے ہوئے ہیں۔ دراصل ان سابق فوجیوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا اور کھل کر بتا دیا کہ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، جتنا مرضی لوگوں کو دبا لیں، یہ معاملے ایسے حل نہیں ہونے۔ آپ کو ملک کے اندر بھی اور باہر بھی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، بندوق کے زور پر بھارت اپنی نہیں منوا سکتا، اور اس پالیسی کو اگر نہ چھوڑا گیا تو بھارت کا عنقریب بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اور اس وقت یہ خبریں بھی ہیں کہ بھارت کے تینوں سروسز چیف ایک سائڈ پہ اور سی ڈی ایس پین راوت کے خلاف ہیں۔ اب یا تو پین راوت کو گھر جانا ہوگا یا پھر بھارتی آرمی چیف نروانے کو۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر ایک سمری بھی بھیج دی گئی ہے انڈین پرائم منسٹر کو کہ ان میں سے ایک کو فارغ کیا جائے۔
اب انٹیلیجنس کا تو حال یہ ہے کہ را اس سب ناکامی کا سبب اجیت ڈیول کو سمجھتی ہے، کس نے ہم کو پاکستان اور افغانستان پہ لگائے رکھا اور چائنا کے بارے میں ورکنگ ہی نہیں کرنے دی۔ اس وقت بھارت کے اندر جس ادارے پہ سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ را ہے۔ تیسرا، راج ناتھ سنگھ بھی خوب تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ بھارت پر لڑنے کے لیے نہ اچھے ہتھیار ہے نہ ایمونیشن، اور اب کہا جا رہا ہے کہ مودی کو بہت جلد اجیت ڈیول اور راج ناتھ سنگھ، پین راوت یا پھر آرمی چیف نروانے، ان میں سے کئی ایک کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں آپ کو بھارتی فوج کے اندر اتنے بڑے لیول پہ انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں کہ بھارتی فوج نے خفیہ معلومات اور راز افشا ہونے کے خوف سے اپنے فوجیوں کو فیس بک سمیت 89 موبائل ایپس فوری طور پہ ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ٹک ٹاک، ٹرو کالر، انسٹاگرام کے علاوہ ڈیلی ہنٹ سمیت متعدد نیوز ایپس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا۔ ان کے علاوہ وی چیٹ، شیئر چیٹ، وائبر، IMO، سموسا، زوم، یہ پب جی، یہ جیسی معروف ایپس ہیں وہ ان 89 ایپس کی فہرست میں شامل ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جو بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے اگر آپ نے کل کی میری ویڈیو دیکھی ہو نا تو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کیسے بھارت پر اب سائبر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کے اس وقت کتنے دباؤ کا سامنا ہے کہ پہلے تو چائنا اندر گھس آیا، پھر ان کا پلان لیک ہوا، انہوں نے مار کھائی اور بندے مروائے، پھر جب مذاکرات ہوئے تو بھارتی علاقہ بفر زون بنا اور بھارتی فوج کو ہی اپنی پوزیشن سے مزید پیچھے ہٹنا پڑا۔ بھارت کی یہ سبکی اور ذلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس لیے تو یہ کوئی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ اب کل کی خبر لے لینا کہ نیپال نے زہریلا پروپیگنڈا کرنے پہ ملک بھر میں بھارتی ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات روک دی ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں نیپالی وزیر اعظم کی چائنیز امبیسڈر کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھارتی چینلز نے گمراہ کن اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا۔ یعنی اب نیپال کو بھی پتہ چل گیا کہ بھارتی میڈیا گمراہ کن ہے، جھوٹی من گھڑت خبریں دیتا ہے۔ نیپال نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا سب حدیں پار کر گیا، اسے فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ پہلے تو مودی کی غلطیوں کے سبب صرف ملک کے اندر آگ لگی تھی، اب اس کی انہی غلطیوں کا رزلٹ اب بھارتی سرحدوں پہ ملنا شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کے ٹوٹنے کی باتیں تو کافی پہلے سے ہو رہی ہیں، لیکن بھارت میں حالیہ واقعات کے بعد یہ نظریہ پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے بھارت کا اتحاد اور نیشنلزم بہت کمزور ہوا ہے، اور اس طرح بھارت کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ایسے ہیں کہ سب اس سے تنگ ہیں۔ بھارت دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے، جہاں گائے کی پوجا کی جاتی ہے اسے ماتا کہا جاتا ہے، لیکن انسانوں کو ان تمام گروہوں مسلمان، سکھ، مسیح، دلت، ان کو جانوروں سے بھی کمتر اور گھٹیا تصور کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا ان قریب بھارت جو ہے مزید تقسیم ہوگا انشاءاللہ، اور وجہ بھارت کی برہمن سوچ ہوگی، اور اس کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن فاشسٹ مودی بھارت کا وزیر اعظم بنا تھا۔ آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کامنٹس اپنی رائے دے کے بتائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں پلیز، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔